أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ مولانا آپ جی الحمدللہ. فاطمہ صائم بطول کے مائک سے جی آواز الحمدللہ. نشاط فاطمہ نقوی رئیسہ ناز فاطمہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب جی سرف سادہ میں ثلاثی مزید فی کے بارے میں. جی مبحث دوم، دوسرا مبحث جی صائم بطول، دوسرا مبحث باب اس چیز کے بارے میں ثلاثی مزید فی کے بارے میں. مزید بھی مزید کی اور اس میں ہم نے ثلاثی مزید فی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں، کچھ احکام بیان کیے کہ ثلاثی مزید فی کے 25 مشہور باب ہیں، 25 باب ہیں، لیکن مشہور 10 ہیں. زیادہ تر جو مجرد فعل ثلاثی مجرد فعل مزید ہوتا ہے وہ زیادہ تر انہی ابواب میں لے جایا جاتا ہے. تو ان سب کا جو فائد وزن ہیں، باب ہیں، ان سب کا وزن ماضی مضارع اور امر کا، ان سب کا وزن معین ہے. ان سب کا ماضی مضارع امر کا وزن معین ہے، قیاسی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ کچھ حرکت ہے تو کہیں کچھ حرکت ہے، نہیں، معین ہے. سمجھ میں؟ لیکن ایک چیز سمجھیے وہ یہ کہ کس باب کو، کس مجرد کو کون سے مزید بھی میں لے جایا جائے، یہ سماعی ہے. یہ عرب والوں کی ہمیں اتباع کرنی ہوگی کہ کون سے مادے کو ثلاثی مجرد والے کو وہ مزید بھی کے کون کون سے باب میں لے کے گئے ہیں. اس لیے کہ بہت سے کچھ باب مصدر یا کچھ ثلاثی مجرد ایسے ہیں اصلا وہ ثلاثی مزید ہوئے ہی نہیں ہیں، مزید ان کا استعمال ہوا ہی نہیں ہے. یا کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک یا دو ایک باب میں لے جائے گئے ہیں بس مثلا، یا کچھ ایسے ہیں جو 2-3 باب میں، سب میں تو شاید کوئی لے کے جائے ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان 10 میں سے جو مشہور ہیں اس میں 2 تو ایسے ہیں جو رنگ اور عیب پہ دلالت کرتے ہیں. یعنی اس وزن میں وہی مادے جا سکتے ہیں جو رنگ یا عیب پہ دلالت کر رہے ہوں، رنگ یا عیب پر دلالت کر رہے ہوں. اب آپ دیکھیے ہر فعل ثلاثی مجرد کو رنگ اور عیب پہ تھوڑی دلالت کرتا ہے. جی یہ ہم نے بیان کیا تھا. اور ایک چیز اور بیان کی تھی کہ اس کے اندر جو وہاں مضاعف کا، محموز کا، تخفیف، اعلال وغیرہ وہاں تھا وہی یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 قاعدے اور ہیں جو ثلاثی مزید فی میں لاگو ہوتے ہیں معطل میں. کب؟ کون کون سے وہ 2 قاعدے بتائے تھے؟ افنا اگر واو یا کے بعد ایک الف زائد ہو، جی الف واو یا الف زائد کے بعد ہو، واو یا الف زائد کے بعد ہو، کلمہ کو آخر میں ہوں واو یا الف زائد حمزہ کے سے بعد بدلتے ہیں، میں ہو تو واو یا حمزے سے بدل جاتے ہیں. حمزہ سے بدلتے ہیں. سے اجراء، اجراء سے ارفاء. دوسرا خصوصی قاعدہ کیا تھا؟ یا پہلے ضمہ ہو یا لام الفعل ہو، یا لام الفعل ہو ما قبل ضمہ ہو تو یہ یا ما قبل پھر کسرہ ہو جاتا ہے. ماقبل کو مکسور کہتے ہیں. ترجی سے. ایک نقطہ میں نے آپ کو اور بتایا تھا، اگر دھیان ہو، نشاط فاطمہ، سمرین فاطمہ آج بھی الحمدللہ سب لوگ آئے ہیں. اب آپ بتائیے گا نشاط رضوی ابھی نہیں آئی ہے، وہ ابھی عربی کی کلاس میں ہیں، آئی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک بات اور میں نے بتائی تھی، حالانکہ ویسے نہیں بتائی تھی لیکن کر کے بتا دی تھی، کہ میں نے بتایا تھا کہ جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو ہم مضارع حاضر سے بناتے ہیں، مضارع حاضر سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آ گئی دیکھیے یاد کرتے ہی. مضارع حاضر سے کیسے بناتے ہیں کہ علامت مضارع جی مثلا باب فعل کو بارے میں بتائی تھی میں نے. باب مثلا اذهبا یذهب، اکرما اکرما یکرم. حاضر کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے وہاں کیا پڑھا تھا؟ علامت مضارع بنانے کے لیے بعد والا ساکن ہو
آئیں گے، اس کے بعد دیکھ کر اسے مثلاً دیکھ اگر ضمہ ہو تو ضمہ، فتح یا کسرہ ہو تو صرف کسرہ فتح نہیں آتا، پھر آخر علامت رفع ڈال دیں گے۔ تو قاعدتاً ہونا چاہیے تھا اکرم، لیکن باب فعل اکرم نہیں ہوتا، اکرم ہوتا ہے، اکرم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اکرم۔ کیا ہوتا ہے؟ اکرم۔ ہو سکتا ہے باب فعل میں آ کے بہت سے لوگوں کی آیت ہے، ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمزہ جو امر بناتے تھے حمزہ وصل لاتے تو فتح تو آتا ہی نہیں ہے، فتح تو آتا ہی نہیں ہے، عین الفعل پہ فتح ہو چاہے کسرہ، ہم سے تو کسرہ دیا جاتا ہے، لیکن فتح کیوں؟ تو اس کا جواب یہ تھا، بتایا تھا میں نے کہ یہ حمزہ وصل نہیں ہے، وہ حمزہ وصل جو امر میں لایا جاتا ہے یہ وہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ قطع ہے۔ یاد ہے حمزے کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصل اور حمزہ قطع۔ حمزہ وصل نشاط رضوی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا حمزہ ہے جو بعض کلمات کے شروع میں آتا ہے، جب شروع میں آئے تو پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، شروع میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیان میں آ جائے تو اپنے ماں باپ سے وصل کر دیتا ہے، خود نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر امر حاضر تنصرو ہے، کیا ہے؟ تنصرو۔ امر حاضر بنائیے، علامت مضارع بے گرائی، بعد والا حرف ساکن ہے، تحسین فاطمہ خانم، حمزہ لے آئیے، عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دیجیے، آخر علامت رفع بٹھا دیجیے، اس کو ذرا منصور، اس کو ذرا منصور، لیکن ہو جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ منصور۔ اب حمزہ نہیں پڑھا جا رہا، اب اس حمزے نے اپنے بعد والے کو اپنے قبل والے سے وصل کر دیا، اس لیے اس کا نام حمزہ وصل ہے۔ انصر ونصر، انصر ونصر، ہے نہیں؟ جی وہ آپ نے پڑھا ہوگا وَخْزِلِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَخْزُل، اخزل ہے لیکن واو سے ملا وخزل، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ وصل، حمزہ وصل یعنی ایک ایسا حمزہ ہے جو ابتدا میں ہو تو پڑھا جائے گا منصور، درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا منصور۔ لیکن ایک حمزہ ہوتا ہے حمزہ قاطع، جو شروع میں آئے تو بھی پڑھا جائے گا اکرم، چاہے درمیان میں آ جائے تب بھی اکرم۔ آپ کی خیال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب حمزہ حاضر بناتے تو حمزہ لاتے ہیں وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، تو یہ وصل سے قطع کیسے ہو گیا؟ جی کیونکہ اس کا مضارع ہم نے ابھی کیا دیکھا؟ تقرمو دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ تقرمو۔ اصل میں اس کا مضارع تقرمو نہیں تھا، ماضی کیا ہے؟ اکرم۔ ماضی کیا ہے؟ اکرم، ماضی تھا اکرم۔ آپ کو وہاں ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ یاد ہے نہیں؟ علامت مضارع شروع میں لائیں گے ماضی کے پہلے صیغے کے، جی علامت مضارع مثلا یا لائیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور کیونکہ ماضی میں 4 حرف ہیں تو مضارع پہ علامت مضارع میں ضمہ آئے گی، جی ٹھیک ہے؟ اور نہیں عین الفعل کی ہماری ثلاثی مجرد میں ہوتی ہے سمائی، مزید فی میں نہیں، ثلاثی مزید فی باب فعل میں عین الفعل پہ کسرہ ہے، جی تو کیا بنا؟ یؤکرم، کیا بنا؟ یؤکرم، آخر کا صیغہ کیا بنا؟ تؤکرم، کیا بنا؟ تؤکرم، تیرواں صیغہ کیا بنا؟ ہاں یہ والا حمزہ بس، ٹھیک ہے؟ اکرمو، کیونکہ 13ویں صیغے میں دو حمزہ جمع ہو جا رہے تھے، انہوں نے آسانی کے لیے اکرمو کو کون اکرمو کرتا رہے، لہذا انہوں نے حمزہ ہی گرا دیا، 13ویں صیغے کا حمزہ نہیں گرایا، جو اس کا ماضی والا اکرما والا تھا وہ گرا دیا، تو یہ یکرمو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یکرمو، جو کہ حاضر کا صیغہ ہو جاتا ہے یکرمو۔ تو امر حاضر جو بنایا گیا ہے وہ اصل مضارع سے بنایا گیا ہے، اصل مضارع تقرمو نہیں تھا، اصل مضارع تھا تؤکرمو، کیا تھا؟ اب آپ دیکھیے جب اصل مضارع تؤکرمو تھا، علامت مضارع نے گرائی تو آپ بتائیے، کہا تھا اگر علامت مضارع گرانے کے بعد ہم حاضر بناتے ہیں بعد والا حرف ساکن ہو تو ہم لائیں گے، یا بعد والا حرف ساکن ہے نہیں،
تو کیا کہا تھا؟ تو اگر ساکن نہیں ہے تو پھر دو ہی قدم اٹھانے ہیں، علامت مضارع پہ گرائیے اور آخر سے علامت رفع کو اکرم ہو گیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کا مطلب یہ جی وہ حمزہ وصل نہیں، حمزہ قطع ہے. لہذا ایک نقطہ یہی ہے کہ باب افعال کا جو حمزہ ہے ماضی میں، مضارع میں اور مصدر، ماضی مصدر اور امر میں، ماضی مصدر اور امر میں اکرام و اکرام، اکرام افعال جو حمزہ ہے، اور ماضی میں جو اکرم ہے یہ حمزہ قطع ہے، واصل نہیں ہے، قطع ہے واصل نہیں. تو کیوں قطع ہے یہ؟ کیونکہ یہ حمزہ وہی ہے جو ماضی والا ہے. تو پھر مضارع میں کہاں غائب ہو گیا؟ کہا کہ کیونکہ 13ویں صیغے میں دو حمزہ آ جا رہے تھے، اکرمو تلفظ میں تھوڑا سماعی فائدہ ہے نہیں تو قیاسی تھوڑی ہے، ورنہ حذف کرنے کا تو قاعدہ تھا ہی نہیں نا. وہ اکرموں میں حذف کرنے کا کوئی قاعدہ قانون تھوڑی تھا، انہوں نے اپنی آسانی کے لیے کر دیا. اکرمو اب ایک میں کیا تو سب میں ہی کر دیا انہوں نے. جی بولا تو کیجئے، کم سے کم ہوں اور جی کیا کیجئے. جی لہذا کیونکہ 13ویں صیغے سے حذف کرا انہوں نے تو سبھی میں کر دیا کہ ایک ہی جگہ سے پھر سبھی میں کر دو یکرمو، آسانی ہو جائے گی. کیونکہ یو اکرمو یو اکرمانی کہنے سے آسان ہے، یکرمو یکرمانی یکرمونا. جی جی کیونکہ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کبھی آپ کے ذہن میں سوال ہے بھائی کس قاعدے کے تحت حذف کر دیا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حمزے کی تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے، قلبی اور حذفی. یعنی کبھی حمزے کو بدلا جاتا ہے، کبھی حذف کیا جاتا ہے. بدلنا جو جاتا ہے وہ دو طرح کا، واجب اور جائز. اس کا قاعدہ قانون ہے واجب جب ہے جب ساکن حمزہ متحرک حمزے کے بعد آئے تو بدلنا واجب ہے. جائز کب ہے بدلنا؟ جب حمزہ ساکن دوسری کسی اور حرف حمزے کے علاوہ کسی اور متحرک حرف کے بعد ہے. اور حذفی کا کیا تھا؟ حذفی سماعی ہے، حذفی سمائی ہے. انہوں نے حذف کیا تو آپ بھی حذف کیجیے. جی جی یہ فائدہ تھا، یہ فائدہ تھا. سمجھ میں آیا؟ یہ باب افعال کا ایک خصوصیت تھی کہ اس کا جو حمزہ ہے مصدر میں ماضی میں اور امر میں وہ قیاسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اور ہے اس کے بارے میں، ایک پوائنٹ اور ہے باب افعال کے بارے میں. کیا ہے؟ اس کا جو اجوف کا مصدر ہے باب افعال کا اجوف کا مصدر، مثلا اقامہ باب افعال میں ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہونا چاہیے تھا کیا؟ اقواما باب افعال میں اقواما ہونا چاہیے تھا نہیں؟ بولیے جی طرح کا غلط اعراب لگا رہا اقواما جی، جو کہ واو کو پھر الف سے بدل دیا جاتا ہے. اقاما اقامہ یقیمو، اقاما یقیمو. جی یقیمو ہونا اقامہ مصدر ہونا چاہیے تھا اقوام. اقوام مصدر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقوام، افعال، اکرام، اقوام یہی ہونا چاہیے تھا نہیں؟ ٹھیک. ایک اور باب افعال کی خاصیت ہے کہ اجوف کا جو باب افعال کا مصدر آتا ہے، اجوف کا جو باب افعال کا مصدر آتا ہے اس میں واو حذف ہو کے واو حذف ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے آخر میں تے لا دیتے ہیں. اس کا بدلے ایک آخر اقامتن کیا؟ اقام یقیمو اقامتن. اصل میں مصدر کا اقوام، لیکن اس کا خصوصی یہ قاعدہ ہے باب افعال کا کہ اجوف کا جو مصدر ہے باب افعال کا اس میں واو حذف کرنے کے بعد اس کے بدلے آخر میں ایک تے آ جاتی ہے. اعانا اعانا اعوانا تھا نا، عین واو نون. اون کے کیا معنی ہے؟ مدد. اون یعنی باب افعال میں لے کے جائیں تو کیا ہوتا؟ اعوانا، جو کہ بعد میں ہو جاتا ہے اعانا. اعانا یعین معین. اعانا اس میں فاعل معین ہوتا ہے نا اس کا. اعانا یعین کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی اعوان ہونا چاہیے تھا. اعوانا تھا نا، اعوانا تو مصدر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اعوان افعال. لیکن واو حذف ہو کر آخر میں بولتے آ جاتی ہے. کیا ہوگا؟ اعانتون. اعانت سنا ہوگا آپ نے، اعانت مدد.
इआनत यानी समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आया नहीं? और एक खुसूसी कायदा और है, लिखवाऊंगा बस, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये बाब फाल के खुसूसियात हैं। पहली खासियत, इसका माजी का मस्दर का अमर का जो हमजा है वो हमजा वस्ल नहीं है, कत है, चाहे शुरू में हो चाहे दरमियान में हो पढ़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसका मस्दर में बाब फाल के अजवब के मस्दर में वाव, मस्दर में सिर्फ वाव हस्फ होकर उसके बदले आखिर में बोलते आ जाती है। एक और देखिए, तवज्जो कीजिए, राआ क्या है ये? राआ या था जो कि राआ हो जाता है। बाबे फाल में जब लेके जाए तो क्या होना चाहिए था? आर आ या, आर आ या, यही होना चाहिए था। अफआला, अफआला यही होना चाहिए था नहीं जी? हाँ, तो इसका खुसूसी फायदा ये कि ऐनुल फेल अपनी हरकत माक़ाम को देखकर हस्फ हो जाता है। तो फिर ये आठ का कायदा जारी का लिख से बदलेगा ना, हो जाता है अरा यूरी इराअतुन, अरा यूरी, ठीक है नहीं जी? ले यूरियाहु, ले नूरियाहु याद है ना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 15वां पारा, पहली आयत, सूरह बन का है। सूरह 15 पारे की पहली आयत, पहला सूरह की पहली आयत क्या है? सूरह बनी इसराइल है? नहीं, सूरह इसरा है, सूरह इसरा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिया आयातिही, लिनुरिया, ले लाम अमर है ना, तो ले लाम इल्लत है, लाम इल्लत है, नूरी, ले नूरी या नूरिया, असमें था नूरी, अरा यूरी, 14वां सीगा नूरी, ताकि हम उन्हें दिखाएं, ताकि ले नूरियाहु, ताकि हम उन्हें दिखाएं आया अपनी निशानियां, ठीक है? हम उसे पाको पाकीज़ा है वो ज़ात कि जो रात में असरा, रात में ले गए बेअब्दिही अपने बंदे को, लैलन रात में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा, फिर अल्लज़ी बारकना हौलहु जी, ताकि ले गए, ताकि लिनुरियाहु, लिनुरिया आयत, ताकि अपनी निशानियां हमें दिखाएं। समझ में आ रहा नहीं? तो ये आरा, अरआया, आरा होना चाहिए था, अरआया। इसकी खुसूसियत ये है कि बाबे फाल में राहा जो मादा है, जब बाबे फाल में जाता है तो ऐनुल फेल अपनी हरकत माक़ाबल को देकर हस्फ हो जाता है। अरआया से आरा होना चाहिए था युफ़इलु, युर ए यू होना चाहिए था, युर ए यू, ऐनुल फेल अपनी हरकत माक़ाबल को देकर हस्फ हो गया। और ये मुज़ारे में आपको फायदा है, या मज़मूम माक़ल मकसूर आखिर कलमा में हो तो यूरी, आरा यूरी, ठीक है? आरा यूरी, मस्दर होना चाहिए था आलुन, एर आ यून, क्या होना चाहिए था? ठीक है? जो कि आपने अभी शुरू में दो खुसूसी कायदे बताए थे, या क्या वाव और या अलिफ कायदा के बाद कलमे के आखिर में हो तो हमसे से। अब ये वाला कायदा मामदा राह जब जाता है तो ऐनुल फेल अपनी हरकत माफ़ूल को देकर गिर जाता है, तो और उसके बदले आखिर में एक बोलते इरा, हाँ हमजा तो है, इरा अतुन, इरा अतुन। समझ में आया मैंने कैसे किया? ये वीडियो देखना फिर से। होना चाहिए था इफ़आलुन, इर आ यून, क्या होना चाहिए था? गौर कीजिएगा, इफ़आलुन, इरआयुन। पहले तो वाला कायदा जो अभी शुरू में बयान किया था, दो कायदे हैं जो सुलासी मजीद में जारी होते हैं, वाव और या अलिफ जायद, अलिफ जायदा के बाद कलमे के आखिर में हमजे से बनाए जाते हैं। हो गया इरआउन, इरआयुन से इरआउन। अब राआ का खुसूसी कायदा है, जब बाबे फाल में जाए तो ऐनुल फेल अपनी हरकत माक़ाबल को देगा, क्या बचा है? इराउन, और ऐनुल फेल हस्फ होने के बाद आखिर में ते आ जाती है, इरा इसे मिला के लिख देते हैं, इराअतुन ऐसे करके, इराअतुन आना
اراۃن یعنی دیکھیں راآ دیکھا، اس نے دیکھا، اراۃن اس نے یعنی دکھانا، دکھانا، ارا اس نے دکھایا، جی سمجھ پایا نہیں؟ جی اور دیکھیے پھر تین چیزیں، دو چیزیں ہو گئی. پہلا جو باب فعال ہی میں ہے کیا اس کا اجوف کا مصدر، اجوف کا مصدر، اجوف کا مصدر، جی بولیے عین فعل حذف ہو جاتا ہے اور اس کے دوسرا راآ باب فعال ہو جاتا ہے تو عین فعل اپنی حرکت میں قبل کو دیکھا حذف ہو جاتا ہے. تیسرا الحیات اور الحیا، الحیات کا ماضی کیا بنتا ہے؟ حیا، حیا تھا نا ادغام کی وجہ سے حیا ہو گیا. تو یہ حیا جو ہے حروف کے اعتبار سے، حروف کی کیفیت کے اعتبار سے کون سا کلمہ ہے؟ حروف کی کیفیت، تعداد نہیں. کبھی آپ کو خلاصی ہے کہ تعداد نہیں پوچھ رہا میں، حروف کی کیفیت کے حروف ہیں کیا، اس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حروف کی کیفیت کے اعتبار سے کہ حروف اصلی ہیں کیا، اس اعتبار سے کیا ہے یہ؟ ارے میں نے حروف کی تعداد ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ مت کہنا کہ ثلاثی میں حروف کی تعداد کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہا کہ تعداد تین ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے. حروف کی کیفیت کے اعتبار سے، حروف کی کیفیت کے اعتبار سے کون سی قسم ہے؟ مضاعف ہے. کیوں؟ حروف کی کیفیت کیا ہے؟ دو حرف ایک کیسے ایک جگہ ہے، خالی مضاعف ہے، معطل نہیں ہے. تو پھر سیدھے کہو کہ معطل بھی ہے کیونکہ اکثر معطل میں بھی لطیف ہے، مفہوم ہے، تو یہ معطل بھی ہے اور معطل بھی ہے. اور دیکھیے آپ لوگ کنفیوز نہ ہوا کریں، سوال پہ دھیان دیں. حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے حروف اصلی ہیں کتنے، تو آپ بتائیں گے یا تین ہے یا چار فعل میں، ثلاثی یا رباعی. لیکن جب کہا جاتا ہے حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے یعنی حروف اصلی ہیں کیا، معطل ہے، مضاعف ہے، محموم ہے، یعنی حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے نہیں ہے، حمزہ ہے، دو حرف جیسے ہیں یا نہیں ہے، یہ ہے حروف اصلی کی کیفیت. تو یہ مضاعف بھی اور مضاعف کا بھی قاعدہ جاری ہوگا اور معطل کا اگر جاری ہونا پڑے تو. لیکن جب یہ باب فعال میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معطل کا حکم جاری ہوگا، پھر مضاعف کا جاری نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ نے یا یو یہ ہو جائے گا یا جو کہ یا متعلق مانا فتح پھر احیا مت کر دیجئے گا. کبھی آپ ادغام کر دیں پھر ادغام کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، پھر صرف معطل کا جاری ہوگا. ٹھیک ہے نہیں؟ بس یہ خصوصیات ہیں باب فعال کی. دو مادے معین ہیں، راآ اور حیا اور ایا، ان دونوں سے وہ ریلیٹڈ ہے. حیا جب ارا جب جائے گا، راآ جب جائے گا، راآ جب جائے گا تو اب باب فعال میں حرکت ماقابل کو دیکھا حذف ہو جائے گا. اور جب حیا اور ایا جائیں گے تو پھر اس میں مضاعف جاتا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، صرف معطل کا جاری ہوگا. سمجھ میں آیا یہ بات نہیں؟ جی غور کیجیے گا، ویڈیو دیکھ کے لکھ کے پریکٹس کیجیے گا، لکھ کے پریکٹس، باقی کل میں لکھوا دوں گا. لیکن ابھی پرسش و تمرین ابھی پیچھے کی رہ گئی تھی، اس کو دیکھیے ذرا. اشتقاق کے تمام قسمت ہے یہ پہلے ثلاثی مزید را بیان کنی. جی پہلے ثلاثی مزید کی جو تمام قسموں کا مشتق ہونا ہے، کیسے مشتق ہوتی ہے؟ اشتقاق لکھیے کہاں سے نکلتی ہیں. کہا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ماضی سے پہلے صیغے سے، باقی ایک دوسرے سے نکلتی ہے. آیا دا ثلاثی مزید، کیا ثلاثی مزید میں باداشتن ہے وزن ماضی یا مضارع یا مصدر می توان وزن دو قسمت دیگر ردانی. ہاں کیا ثلاثی مزید فی میں اگر آپ کے پاس ماضی کا وزن معلوم ہے، آپ کو ماضی کا وزن معلوم ہے، یا فقط مضارع کا معلوم ہے، یا کسی کے مصدر کا صرف وزن معلوم ہے، تو کیا ماضی کا خالی معلوم ہونے سے مضارع یا امر کا پتہ لگا سکتے ہیں آپ؟ معین ہے. مثلا میں کہوں اکرما، آپ کو اکرما، تو آپ کیا کہیں گے؟ یکرم اور اکرام. جی پتہ لگ جاتا ہے. اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
کیا کسی ایک ماضی مضارع یا مصدر میں سے کسی ایک کا وزن اگر آپ کو پتا ہے تو کیا باقی دو کا پتہ لگ جائے گا ایک کے پتہ ہونے سے؟ بالکل. اکرم اکرم مضارع اکرام. میں کہوں گا مستقر آپ کہیں گے مضارع مصرف کو امر اسراف. جی میں کہوں گا استغفار مصدر بول دیا میں نے تو آپ فوراً کہیں گے ماضی اس کا استغفر مضارع استغفر. کیوں؟ کیونکہ معین ہے ایک کا پتہ ہے تو باقی دو تو خود بخود پتہ ہی ہے کہ اس کا ماضی یہ ہے تو اس کا مضارع اور مصدر یہ ہے. اگر اس کا مضارع پتہ ہے تو اس کا ماضی اور اس کا مصدر یہ ہے. اگر مصدر مثلا باب انفعال کے انصراف تو آپ کو کون پتہ ہے صرفہ مضارع ینصرف ہے. جی یہی کہنا ہے اسلاف مدیفی میں بعد آشتن وزن ماضی ماضی کا وزن رکھتے ہوئے یا فقط یا مضارع کا یا مصدر کا رکھتے ہوئے وزن کیا دو باقی دو حصوں کا دوسرے جو حصے ہیں اس کو تقسیم اس کا وزن معین کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چاہے ماضی پتہ ہو تو اس کا مضارع مصدر معین ہے چاہے مضارع پتہ ہو اس کا ماضی مصدر معین ہے. مضارع ماضی ہے زیادہ چیز ان کے ماضی جو ماضی ہیں ان کا مضارع کیا ہے دیکھیے ایک کو دیکھ کے آپ دو باقی دو کا خود پتہ لگا لیں گے. افعلا افعلا یفعلو افتعلا یفعل استفعلا یستفعل فاعلا یفاعل. مضارع پوچھا یفاعل دیکھا آپ نے خالی ماضی ہے باقی اس کا آپ آگے کا خود بتا دیں. افعلا مضارع نام یفعل افعال افعل یفعل افعلال افتعل یفتعل افتعال استفعل استفعل یستفعل استفعال فاعل فاعل یفاعل فاعل. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آئیے ابھی کہہ رہے ہیں وہاں پہ ماضی تھا لکھا تھا مضارع پوچھ لیا یہاں مضارع لکھ دیا ہے آپ سے ماضی پوچھا. یفعل کا مضارع ماضی افعل یتفعل تفعل ماضی ہے تفعل یتفعل یتفاعل مضارع کا ماضی تفاعل. آن لائن والے ایسے کیوں ہو رہے ہیں کہ جیسے انہیں بالکل اجنبی چیز آ گئی سامنے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ناز فاطمہ سمرین سامنے کی چیز. جی دیکھیے مضارع ہے تو ماضی پتہ ہے یفعل اگر مضارع ہے تو ماضی اس کا یفعل ہے یتفعل مضارع ہے تو تفعل ماضی ہے یتفاعل اگر مضارع ہے تو تفاعل ماضی ہے یفعل اگر مضارع ہے تو افعل ماضی ہے یفعل اگر مضارع ہے تو افعال ماضی ہے. آپ یہاں پہ مصدر دے رکھے ہیں ان مصدر کا مضارع پوچھا ہے. افعال کا مضارع یفعل افعلال کا مضارع جی یفعل افعل یفعل افتعال کا یفعل افتعال کا مضارع یفتعل کا مضارع یتفاعل. جرا بے مضارع ثلاثی مجرد. کیوں ثلاثی مجرد کا مضارع باین کے دارائے حرف زائد است. جی اس کے باوجود کہ اس میں زائد حرف ہے بھائی زواد ریب ضربہ ماضی ہے نا مضارع کے ینصرف کو یا زیادہ ہے نہیں اس کے باوجود بھی مزید بھی کیوں نہیں کہا جاتا اسے؟ کیونکہ وہ مضارع علامت ہوتی ہے نہیں تو زیادہ تو ہے زیادہ ہے تو پھر بھی مزید بھی کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ مجرد یا مزید پتہ لگانے کے لیے کسی بھی ماضی کے صیغے کو دیکھا جاتا ہے. ماضی کے پہلا صیغہ بنا پر معیار ہے کسی بھی چیز کی مجرد یا مزید ہونے کے لیے. مشہوریت در ابواب ثلاثی مزید کے 6 معنی ثلاثی مزید کے ابواب تو مشہوریت کے کیا معنی ہے مشہور ہونے کے معنی کیا ہے یعنی زیادہ تر مجرد فعل اسی میں مزید ہوتے ہیں. مشہور ابواب کا نام گنائیے افعال تفعیل مفعلہ افعال انفعال استفعال اوزان صیغہ بساتی نیچے کے وزن بتائیے افتعال یفتعل افتعال جیسے اکتسب اکتسب سب یہی کرنا ہے ان ابواب میں. ان اوزان کی گردان کرنی ہے فلا فلا فلو فلت فلت فعل 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 انفعل 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 ٹھیک ہے ماضی کی گردانیں ہیں باقی یہ مضارع ہیں گردانے. مجہول فوقرا ان کے اوپر کا مجہول افعلا 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 فعلا انفعلا فعلا. اب یہ ہے یتفعل یفعل. چلیے باقی آگے جا کے پتہ لگائیں گے ہم کہ ان میں کچھ لازم بھی ہیں مجہول کرنے کے لیے حرف جر لانا پڑے گا.
مضارع حی تمرین دہرا با لا نہی و نون تاکید ثقیلہ صرف ہوا ہے۔ تمرین نمبر 10 میں جو یہ ہوا ہے ان کے مضارع کو، یہ 3 دو اور جو 4 مضارع ہیں ان کو لا نہی کے ذریعے سے لا ہو جائے گا تفعیل یفعل لا یتفعل جی اور پھر تاکید یتفعلن یتفعلن سماعی مدنی ابواب مزید فی نہ توضیح دہید ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں مزید فی سماعی ہونے کے بارے میں بتائیے۔ کہا کہ سماعی اس معنی میں ہے کہ مجرد کو جب مزید کرتے ہیں تو کس باب میں مزید کرنا ہے یہ موجود۔ کیفیت ضمائر ماضی مضارع و امرہ ذکر کنی، ان میں جو ماضی ہے مضارع اور امر کی جو ضمیر ہے اس کی کیفیت بیان کیجیے۔ وہی جو ماضی میں دو طرح کی ہیں، پوشیدہ ظاہر پوشیدہ ہوا ہے، مضارع میں بھی ظاہر اور پوشیدہ ہوا ہے، انا نحن معاذ پوشیدہ باقی ظاہر، الف چاروں تسنیہ میں واو جمع مذکر غائب ہوا، دل میں نون جمع مؤنث غائب ہوا، دل میں یا واحد مؤنث حاضر میں، اور امر کی وہی ہے جو مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، باقی باب فاعل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ دیکھیے جلدی جلدی میں نے اس لیے بول دیا کہ ضمیروں کی کیفیت میں اتنی بار سن مجرد میں بتا چکا ہوں، آپ کیفیت ذرا دیکھ لیجئے گا۔ موفق و معین انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔